تاجر دوست میرے کراچی کے کچھ پہچانے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پہچانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں بڑا مشکور ہوں کہ جتنے موقع ملیں اس بات کے کہ سرکاری اداروں کے درمیان اور عام آدمی اور عام پبلک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، جو انفارمیشن کا تبادلہ ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور خاص طور پر یہ محتسب 5 محتسبین ہیں جن کا صدر پاکستان ذمہ دار ہیں۔ ان 5 محتسبین کے سارے کاموں کے اندر میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو ان اداروں کا پتہ نہیں ہے۔ میں ان کا ادارہ ٹیکس کے محتسب ہیں، ہمارے انشورنس محتسب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی محتسب فیڈرل گورنمنٹ کے ہر ادارے کا ذمہ دار ہے۔ 170 کے قریب فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ساری منسٹریز ہیں جن کے خلاف کمپلینٹس ہوں وہ ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہراسمنٹ محتسب ہے جو عورتوں کے ہراسمنٹ اور مردوں کا ہراسمنٹ اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ ہے۔ میں نے یہاں اپنی کلینک میں طے یہ کیا کہ مجھے بجلی چاہیے تھی ہائر کلو واٹس کے حوالے سے، تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے یہ کہا کہ عارف کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں رشوت کم کی جائے، تو لہٰذا اس میں ہم رشوت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا بالکل صحیح۔ اس میں ٹرانسفارمر لگنا تھا، بڑی یہ میرے اوپر گزری ہوئی بات ہے تو آپ کو سناؤں۔ ٹرانسفارمر لگنا تھا تو ہم نے کہا کہ جی ٹرانسفارمر لگے، سرکاری اخراجات کتنے ہیں جناب؟ 1.5 لاکھ روپیہ سرکاری خرچہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر سے 2 لاکھ لگیں گے۔ میں نے کہا کیوں لگیں گے؟ انہوں نے کہا جی ٹرانسفارمر لگنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم وہ نہیں دیں گے، ہم اس میں کوشش کرتے رہے۔ 8 سال لگے، 8 سال لگے۔ کتنا میرا نقصان ہوا؟ بہت زیادہ ہوا۔ ہم نے 1 پیسہ رشوت نہیں دی، اور اس کے دوران وہ کیفیت بھی بڑھتی چلی گئی۔ 8 سال میں جو کام 2-3 لاکھ کا تھا، اس سے جو ریپرکشنز ہمارے اوپر ہوئے، جنریٹر لگانا پڑا، سب کچھ ہوا، ہم نے سب برداشت کیا، بٹ کتنی بڑی قیمت معاشرے کو دینی پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وفاقی محتسب کا کوئی ادارہ ہے۔ وہاں جا سکتا تھا، میں وہاں بتا سکتا تھا کہ یہ کیا ہوا، وہاں سے حل نکال سکتا تھا۔ تو جب سب سے پہلے میں پریسیڈنسی میں گیا تو ایک آپ نے شاید میرا ویڈیو دیکھا ہو کہ 300-400 فائلز میں نے رکھ کر لوگوں کو بتایا کہ یار اتنے سارے کاموں کا میں نے فیصلہ کیا، محتسب کے فیصلے کیے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا عورتوں کا ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ کو تعجب ہوگا، ڈسپائٹ آل پریکاشنز وی ٹیک، سال میں اگر صرف 100 کمپلینٹس آئیں کہ عورتوں کو جاب پر ہراس کیا گیا ہے، 100 کمپلینٹس تو آپ نے بھی سن لی ہوں گی، چاہے افواہوں کے ذریعے سنی ہو، مگر آپ نے 100 تو آپ نے بھی سن لی ہوں گی، اور سارے پاکستان سے 100 کمپلینٹس آئیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ خیر خواتین گھبراتی بھی ہیں، ہمیں ادارے بنانے ہیں جس کے اندر لوگ آئیں، بے دھڑک اپنی بات کریں، احتیاط کے ساتھ کریں اور ان کا حل ہو۔ یہاں انشورنس محتسب کے حوالے سے میں بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں، یہ ٹیکس محتسب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ خصوصی ہے۔ وفاقی محتسب کا معاملہ ہراسمنٹ کا بعد میں نہیں ہے۔ وفاقی محتسب کے جو ادارے کے خلاف کمپلینٹ ہے کہ جی میں نے پلاٹ لینا تھا، میں نے پلاٹ کے پیسے جمع کرائے، وعدہ مجھ سے 3 سال کا سرکاری اسکیموں کے اندر 3 سال کا کیا گیا تھا، 15 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا۔ پینشن کا معاملہ ہے، چلا جا رہا ہے، 15 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا، تو وہ وفاقی محتسب کے پاس آتا ہے، اور اس کے اندر ہراسمنٹ اور ریپرکشنز کا امکان نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب میں نے ٹیکس محتسب صاحب سے 3 مہینے پہلے جب بات کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کمپلینٹس کی تعداد اور لوگوں کی شکایات کی تعداد میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ہم جس چیمبر آف کامرس کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنے پریشان، اچھا کمپلینٹس آپ کی صرف 4000 ہیں، تو واٹ از رانگ؟ تو انہوں نے کہا جی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمپلیننٹ بھی گھبراتا ہے آتے ہوئے، ایک دوسرا یہ کہ کچھ کمپلیننٹس کی تعداد ایسی ہے جو کنائیونس کے ساتھ کام کرتے ہیں، سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ اے سچویشن ٹورڈز وفاقی محتسب۔ جو کنائیونس کے ساتھ کام ہے وہ وفاقی محتسب تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، لہٰذا مگر بہت سارے ڈرتے ہیں کہ وفاقی محتسب کے پاس جائیں گے تو پھر بعد میں ہمارے اوپر ری ایکشنز ہوں گے، تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف
انہوں نے کچھ محتسبین نے ہم سے کہا کہ جی اشتہار دیا جائے ٹیلی ویژن پر. میں نے کہا یار اشتہار تو بڑی مہنگی بات ہے، مگر جو آپ کے اچھے فیصلے ہیں اگر ان کی خبر بھی چھپنا شروع ہو جائے تو وہ بہت بڑا اشتہار ہے. تو ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ پریس کو امپروو کیا. پریس سے ہم نے جو ان کے اچھے فیصلے ہیں ان کی خبر چھپنی شروع، پتہ تو چلے لوگوں کو کہ ایک ادارہ ہے. پچھلے دنوں اتنی بڑی بات انہوں نے سو موٹو کے طور پر پکڑی، اور وہ یہ کہ جی کنائیونس کے ساتھ کمپنیز بنی، وہ کنائیونس کے ساتھ رجسٹر ہوئی نہیں ہوئی، انہوں نے ریبیٹس لے لیے اربوں میں، اور ڈائگنوسس ہوا اور ایف بی آر ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، اپنوں کو تو پکڑو. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا بہت ساری کیفیات آپ نے سنی ہوگی کہ یہ پلاٹ 4 ہینڈز بدل گیا اور یہ چوتھا پکڑا گیا. اب بھائی جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی تو پکڑے جائیں نا، ان کے مزے ہیں. یہ چوتھا جو پکڑا گیا یہ بھی کہیں نہ کہیں رشوت دے کر بچانے کی کوشش کرے گا، تو ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. پہلے غلط راستہ دکھانے میں، پھر پکڑے جاؤ گے تو بچانے کے اندر بھی پیسے آتے ہیں. وہ کہتے تھے نا وہ کوئی بھی قانون پاس ہو جائے کہ ڈبل سواری بند ہے تو پولیس والے کے مزے ہیں کہ وہ قانون امپلیمنٹ کرنے میں قانون ہوگا تو وہ پیسے لے گا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت بڑی اہم ہے کہ ایشوز کو ایک تو لوگوں کو پتہ ہو. تو آئی تھنک یہ جو رابطے کا سلسلہ شروع کیا ہے، میری خواہش یہ ہوتی کہ آپ لوگ بھی کچھ بات کرتے تاکہ آپ سے ہمیں ڈائریکٹ انپٹ بنتا. فی الحال یہ ون سائیڈڈ کیفیت ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سال میں جب بھی کوئی ہر سال ایک ٹریڈرز کا ڈیلیگیشن، بہت سارے ٹریڈرز کے ڈیلیگیشن آتے ہیں بجٹ بننے سے پہلے اور بجٹ بننے کے بعد، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکس ہے ہم دینا چاہتے ہیں. اچھا، جب ٹیکس دینا چاہتے ہو تو پھر بحث کس بات پر رہ جاتی ہے؟ اس بات پر رہ جاتی ہے کہ آسان کیا جائے ٹیکس دینا، سمپل. اور دوسرے یہ کہ جی ٹیکس نہ لگایا جائے یہ بات مت کرو. ٹیکس ضرور لگنا چاہیے، یہ بات کرو کہ ٹیکس کم لگے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ دے سکیں. تو لہٰذا ٹیکس لگنا چاہیے، ٹیکس دہندگان بڑھنے چاہیے. حکومت کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹیکس کم دیا جائے. اچھا، ٹیکس ہمیشہ کا معاملہ ہے. ٹیکس جب اسلام آیا، جب ایک ویلفیئر ٹیکس لوگوں کے اوپر لگایا. دیکھو اسٹیٹ تو بعد میں بنتی ہے نا، پرنسپلز پہلے بنتے ہیں. ایک ویلفیئر ٹیکس لگایا کہ زکوٰۃ کا ٹیکس 2، وہ لوگوں کے اوپر خود چھوڑ دیا کہ تم اپنے ایمان کے اعتبار سے تم ریاست کی لوگوں کی خدمت کرو. دوسرا، خیرات کا برڈن ڈالا گیا الگ سے کہ خیرات بھی کرو. زکوٰۃ کا ایک پروپورشن ہے، خیرات کا اس کے علاوہ ایک پروپورشن ہے. تیسرا، پھر جب ریاستیں بنی، ریاستوں کی ضروریات بڑھیں تو ٹیکس کا سسٹم، اور ہمیشہ سے رائج ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ریونیو واز دا پرنسپل. سارے بادشاہوں نے ریونیو کلیکشن کیا، سارے بادشاہوں نے ریونیو کلیکشن کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہی یوزرپ کر کے اس نے بھی ریونیو کلیکشن شروع کیا. ڈپٹی کلیکٹر بنائے جاتے تھے. دو آنے والے ٹیواناز ایک مثال ہے کہ یہ سب لیٹ کیا جاتا تھا کہ تم ریونیو کلیکشن کرو. یہی حکومت بھی کرتی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس از اے سب لیٹ ریونیو کلیکشن، کیونکہ وہاں کھاتے صحیح ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہ ان کھاتوں کے اندر کہہ دیا جائے کہ بھائی 1% بڑھا رہے ہیں، کیونکہ کلیکشن آنیسٹ ہے وہاں پر. تو لہٰذا یہ ٹیلی فون کے اوپر، یہ ان ساری چیزوں کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، دس از دا ایزیسٹ فینامینن فار دا گورنمنٹ کہ ریونیو کلیکٹ کر لے، کیونکہ یہاں جہاں پرسنل کھاتے آ جاتے ہیں وہاں پر پرابلم ہے. مگر جتنا آپ اور میں ڈیجیٹائز کریں گے اکانومی کو، دیٹ از ون سلوشن. اچھا، یہ سائنس جو ہے نا، ٹیکنالوجی، دیٹس آلویز اے سلوشن. کیمرے لگ گئے، آسانی ہو گئی آپ کی. جو چوری کی لوگوں نے پکڑے جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹنگ ہونے لگی. ریپ انسیڈنٹس جہاں پر پکڑا نہیں جاتا تھا، کوئی گواہ نہیں ملتا تھا، وہاں سے ڈی این اے ٹیسٹنگ کنوکشن کے قریب لے آئی. تو یہ جو ٹولز ہیں، یہ جتنا ہم اڈاپٹ کرتے جائیں گے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹائزیشن آف دا معیشت وائٹننگ بھی کرے گی، معیشت کو تیز بھی کرے گی،
प्रॉम्प्ट पेमेंट का किस्सा शुरू होगा तो दैट्स वन एरिया ऑफ माय होप कि ये मामला चलेगा। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा गया, जैसे मिसाल के तौर पर लोग परेशान रहते हैं कि पकड़ा गया। आपको याद है एक छापा पड़ा जनाब, करोड़ रुपए के 30 करोड़ रुपए के टेलीफोन एक घर में थे कराची में, याद है आपको, है ना? क्या हो रहा था किस्सा कि इन कल्यूजन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, है ना, लॉट ऑफ रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिलता नहीं, और सरकार जो है वो बड़ी परेशान कुन कैफियत है। आप में से जो उन्होंने तारीख पढ़ी हो तो थॉमस हॉब्स ने एक किताब लिखी थी लेवियाथन। लेवियाथन एक जानवर है बहुत बड़ा, देव, जो बाइबल, जिसका बाइबल में जिक्र है। तो उसने कहा स्टेट जो है एक लेविया देव की तरह है। अच्छा, उसको बैलेंस करता है कानून। और एक अहमदोगलू की किताब है या क्या नाम है, उसने एसिमोगलू के उसने लिखा कि द नैरो कॉरिडोर, कि ये स्टेट का भी एक नैरो कॉरिडोर है जो इंसाफ का है। इसके ऊपर डिक्टेटरशिप है और इसके नीचे एनार्की है। अगर कोई कानून ना हो स्टेट के ऊपर तो वो एनार्की है, जो इस वक्त आप मुख्तलिफ ममालिक में देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं एनार्की है। तो ये जो नैरो कॉरिडोर है, इसके अंदर हम सब सिविल सोसाइटी काम करती है कि यहाँ पर फंक्शंस बेहतर हो जाए, यहाँ पर इंसाफ हो, यहाँ पर जो लोग स्टेट के अंदर रहते हैं। 10% टैक्स टू GDP रेशियो बहुत पुअर है। क्यों है? इसकी वजह दो है। एक तो ये कि लोगों को भरोसा नहीं है, वो ईदी के पास 10 करोड़ रुपए रात को जाकर देकर आ जाएंगे, मकान के कागजात छोड़कर आ जाएंगे। ट्रस्ट फैक्टर है कि वो कर देगा। स्टेट के पास ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। अगर स्टेट करप्ट हो तो एवरीबडी फाइंड्स जस्टिफिकेशन नॉट टू पे टू द करप्ट गवर्नमेंट। हम लोगों ने बहुत किया, हम लोगों ने कहा कि ज़कात हम खुद देंगे, वी वोंट गिव इट टू द स्टेट, क्योंकि हम इंसाफ के साथ ज़कात खर्च कर लेंगे, स्टेट इंसाफ के साथ नहीं खर्च करेगी। तो स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि वो ये भी दिखाती रहे कि देखो जो हम लेते हैं वो इंसाफ के साथ खर्च करते हैं। ये स्टेट को भी, ये जो पिछला आप दौर जान रहे हैं 3 साल का इस हुकूमत का, ये कोशिश है कि स्टेट जो है वो एहतियात के साथ अपने ऊपर किफ़ायत करे। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऊपर किफ़ायत की, मैंने अपने ऊपर किफ़ायत की, प्रेसिडेंसी का सारा खाने पीने का खर्चा अपना इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ जो कैंप ऑफिस है उसका एक पैसा सरकार से नहीं लेते, सिर्फ टू इस्टेब्लिश अ प्रिंसिपल। कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया, जस्ट टू इस्टेब्लिश अ प्रिंसिपल के देखो अमानतदारी कहीं से शुरू तो होती है ना। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेट पर पत्थर बांध कर बैठे हैं, जिसके पास वो बीबी आयशा, जिनके पास 5 लाख दिरहम आए और रात को खाने को एक रोटी रह जाए, तो दिस इज द आइडियल ऑफ रियासत मदीना, है ना। उन आइडियल्स की बुनियाद पर स्टेट कवानीन बनाती है और उन आइडियल्स के एतबार से आपकी मुश्किलात का हल भी तलाश करती है। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामला जिनका जिक्र है उस हवाले से मेक इट ईजियर। अच्छा, मैं आपसे हल्फिया एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। मैंने कहीं ये स्टेटमेंट दे दिया, बड़ा थोड़ा का काम था, मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया शुरू के अंदर, क्योंकि प्रेसिडेंसी तो हमारे यहाँ एक इदारा सिंबॉलिक है ना, उसने शायद मुहतसिब का इदारा भी इतनी जिम्मेदारी से नहीं उठाया। तो मैंने शुरू में ये कहा कि जी मेरी डेस्क पर कोई फाइल एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता, और मैं आपसे कह रहा हूँ 3 साल मेरे पूरे होने को आए, इनका भी कोई फाइल मेरे यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। एक दिन मैं रात को बैठ जाता हूँ, मगर बाय 12 o'clock। अच्छा, क्यों? मेरे पास जो फाइल आता है उसके ऊपर डिलिब्रेशंस काफ़ी हुई होती हैं। कभी कभी एक ब्यूरोक्रेसी का तरीका ये है कि फ़ाइल घुमाओ। कभी कभी मेरे पास ये मशवरा आता था कि यार यह फ़ाइल अब यहाँ भेज दीजिए, फिर वहाँ भेज दीजिए। मैंने देखा कि इस फाइल के घूमने ही में 3-4 महीने लग गए। जो मेरे पास आया मैं भूल भी चुका था, कभी 6 महीने लग गए। तो मैंने कहा नहीं, जब मेरे पास आ गया तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर आया और सारा एविडेंस मौजूद है, मैं खुद देख लूँ, कॉम्प्लिकेशंस है, प्रॉब्लम है, मैं देख लूँ। जनरली थिंग्स ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी प्रिंसिपल पर उतर रही होती हैं पूरी की पूरी, फैसला करने में क्या देर है। तो सारे फाइल्स पढ़कर मैं एक दिन से ज़्यादा हार्डली एवर, यानी अगर एक दिन मैं इस्लामाबाद में नहीं भी हूँ तो शाम को, क्योंकि डिजिटाइजेशन हमने मुकम्मल कर लिया, शाम को अगर वाईफाई कनेक्शन है तो सारे फाइल देखकर मैं फ़ैसला करता हूँ। दूसरी बात,
اب یہ گورنر صاحب کو میں الگ سے اطلاع دے دوں گا، وہ اجازت لے کر کہیں پھنسے ہوئے تھے وہاں چلے گئے، میں الگ سے اطلاع دوں گا کہ انہوں نے 49 ڈیز کا ایک ایوریج نکالا کہ فیصلہ ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے، 50 دن کے اندر اندر کوئی فیصلہ آپ کو سرکار کے حوالے سے مل جائے، بہت بڑی بات ہے، تو یوز اٹ. اچھا دوسری بات، 50 دن کے اندر فیصلہ ہو، پھر 80% انہوں نے بتایا کہ لوگ مطمئن تھے، ٹھیک ہے، اور ڈپارٹمنٹ بھی مطمئن تھا فیصلے سے، تو 80% کی انہوں نے اپیل نہیں دی. جو 20% اپیل آئی وہ میرے پاس آئی یا ان کے پاس آئی، اس کے اندر اتنا ٹائم ضرور لگتا ہے کہ وہ اپیل کو صحیح طرح سے دیکھ لیں، یعنی اپیل جینوئن ہونی چاہیے. یعنی جینوئن سے مراد یہ کہ ہم ہر اپیل کو جینوئن سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کو پھر تول لیا جائے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. اس میں مزید اگر 1 مہینہ لگتا ہے تو لگے، جس دن میرے پاس اس کا ریکمنڈیشن آتا ہے تو ریکمنڈیشن میں یعنی کچھ کیسز میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، کچھ کیسز میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں لگ رہا. کچھ کیسز میں لوگ کہتے ہیں یہ قانون آپ کے اوپر مشکل کریٹ کر رہا ہے، آپ اس سے ہٹ کر نہیں جا سکتے. کہاں؟ مثال کے طور پر کسی ادارے نے کوئی پیمنٹ کرنا تھا آج سے 10 سال پہلے 10 لاکھ روپے، مثال کے طور پر کروڑوں تک کروڑوں کی آتی ہیں. اچھا آج ہم 10 سال بعد وہ 10 لاکھ روپے کا پیمنٹ سرکاری ادارے کو کہہ رہے ہیں دے دو. بھائی 10 لاکھ کی تو قیمت کچھ بھی نہیں رہی، تو عوام کے اعتبار سے کیا کریں ہم؟ تو جی میں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ ریٹ آف انٹرسٹ لگائیں. انہوں نے کہا جی آپ یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ریٹ آف پروفٹ لگائیں، مگر لگائیں ضرور. بھئی جس کو ریلیف 10 سال لگ گئے ریلیف دینے میں. بھئی پینشن ملنی تھی کسی کو، پینشن رکی رہی، اب آپ 10 سال بعد اس کو ریلیف دے رہے ہیں، وہی پینشن آپ دے رہے ہیں. تو میں کہا اس کے اوپر جرمانہ لگائیں، بینکس دیں، انشورنس. آپ 4 دن سود نہیں ادا کریں بینک کا، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ 4 دن کے لیے، 1 دن آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور جب لوگوں کی پیمنٹ کا ہوتا ہے، چاہے انشورنس کمپنی یا بینکس کسی چیز کا، ایک یہ بنا لیا کہ جی اے ٹی ایم سے ڈیجیٹل، معصوم لوگوں کو آپ نے فیسلٹی دے دی. معصوم لوگوں کو کسی نے میجر بن کر فون کیا، اس نے کہا جی مجھے پاسورڈ بتاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور جناب 1 دن کے اندر اس کے 5 لاکھ روپے نکال دی. اچھا جی اب وہ اپیل کرتا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے کہ بھائی میرے تو 5 ہی لاکھ روپے تھے. بینک کہتا جی ہم میرا کیا، ہم نے تو تم کو منع کیا تھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بینک نے یہ فیسلٹی دی، میکنگ اے لاٹ آف پروفٹ آن دیٹ. میں تو پریشان رہتا تھا یار، کریڈٹ کارڈ کا 1 روپیہ کم آپ نے دے دیا، وہ 1,500 روپے جرمانہ آ گیا آپ کے اوپر یار. تو میں جب کمپلینٹ کی، میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے عشرت صاحب تھے، عشرت حسین صاحب کو، تو خط ان کا جواب میں آیا کہ جی یہ ہم نے پرائیویٹ کمپٹیشن میں چھوڑا ہوا ہے. اچھا میں تو مارا گیا نا، وہ پرائیویٹ کمپٹیشن وہ کر رہے ہیں، 4 سال بعد وہ اپنے ریٹس ریڈیوس کریں گے، فی الحال تو لوگ مارے گئے. تو اسی طرح سے میں نے کہا کہ جی یہ اے ٹی ایم وغیرہ میک پیپل اویئر، کنٹینیوسلی میک پیپل اویئر. لوگ معصوم ہیں یار، اس کے اوپر تو مت کماؤ. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک اسٹڈی آئی ہے امریکہ کے اندر کہ 60% آف پیپل ابو 55 60% آف پیپل ابو 55 گیٹ اے اسکیم کال فار دیئر اکاؤنٹس ایٹسٹرا اینڈ سم آف دیم فال فار اٹ. یہاں تو بالکل ہی معصوم ہے نا ان کے ساتھ. تو لہٰذا دا برڈن ٹوڈے وی ہیو سیڈ کہ دا بینکس آر ریسپانسبل، زیادہ ایجوکیٹ کرو، زیادہ بتاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل ایک کیفیت ہے جس کے اندر اب یہ جو میرے پاس اپیلز آئیں، اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ٹائم شرنک ہو سکتا ہے. گورنر صاحب کا خیال تھا کہ سال لگے گا، سال نہیں لگتا. جب 50 ڈیز کا ایک ونڈو ہے جس کے اندر آپ اپیل کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی طرح سے کہیں اس کی ڈیلے کا بھی امکان نہیں ہے. تو لہٰذا میں حضرات خواتین آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا پرچار بھی کریں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ راستہ ہے، اس کو اپناؤ. دس از اے ریلیف پرووائڈر. معاشرے میں جب ریلیف پرووائڈرز ہوں تو سسٹم بھی بدل جاتے ہیں کہ بھئی ریلیف مل رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکس رسپانسبل ہے، انلیس مجھے بینک کلیئر انڈیکیٹر دے کہ نہیں جی اس آدمی کو ہم نے 5 مرتبہ یہ کہا ہے کہ اس کی احتیاط کرو. تو لہٰذا وی ہولڈ دا پیپل. یہ وفاقی محتسب کے ادارے لوگوں کی طرف سے سوچتے ہیں، یہ سرکار کی طرف سے نہیں سوچتے. سرکار میں جب آپ جاتے ہیں تو سرکار اپنی طرف سے سوچتا ہے اینڈ ناٹ فلیکسیبل. محتسب کے ادارے جو ہیں یہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں.
عوام کی طرف سے سوچتے ہیں. تو سغیرہ صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں فار یور ہارڈ ورک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل چیزوں کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, میری خواہش یہ ہوتی کہ ان سب لوگوں کو بھی ہم سنتے, اور یہ چیز اس کا امکان آپ بڑھاتے جائیں کہ لوگوں کے ساتھ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بڑھے اور ان کے ایشوز کو بھی سمجھیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کرتے کیا ہے, تو لہٰذا ٹیکس پیئرز ہیں تو بہت, اور ہر ٹیکس پیئر 50% ٹیکس پیئرز روتے رہتے ہیں, سوائے سیلری ٹیکس پیئر روتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا. تو لہٰذا ان تک ہمارا پہنچنا بے انتہا ضروری ہے. اینڈ دیٹ از دا اسپرٹ آف اے ریاست وچ از دیئر ٹو سرو دا پیپل رادر دین جسٹ ٹو ایکسپلائٹ ریونیو. سرکار کا کام کیا ہے؟ سرکار کا کام یہ ہے کہ جنہوں نے اچھا کما لیا ان سے ٹیکس لے کر جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اپارچونیٹی دی جائے صحت اور تعلیم کے ساتھ کہ وہ بھی کام کر سکیں. اچھا, تو ایک جنریشن خوب ترقی کرتی رہے, ٹیکس ہوتا رہے, اور جو نیچے ہے دس از آل دا ورک دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈو. آپ کے لیے راستے کھولے بزنس مین کے لیے کہ کماؤ, سب کے لیے کھولے, میرٹ کی بنیاد پر دوسروں کو راستے فراہم کرتے رہے. دس از دا انٹائر کانسیپٹ آف ٹیکس. اس کے اندر ٹیکس کے لوپ ہولز بھی بنتے جاتے ہیں. دنیا کے اندر لوپ ہولز بنے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہمارا سارا سرمایہ باہر جاتا رہا, دنیا بڑی خوش تھی کہ تھرڈ ورلڈ سے پیسے آ رہے ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, جو ساری ہماری محنت کی کمائی سب گئی. جب ان کو چبھنے لگی یہ بات تو انہوں نے پھر قوانین بنانا شروع کیا. ورنہ پچھلے 100 سال سے آل منی, ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, یہاں سے لوٹ لاٹ کر باہر چلی گئی, کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. قحط ہو گیا بنگال کے اندر, ہندوستان کے اندر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. پیسہ جانے دو, آنے دو, جو آ رہا ہے دبا کر آتا جائے. لہٰذا مگر اب دنیا کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ اس کو روکا جائے, اور ٹیکس کا نظام بھی ایلیٹسٹ نہ ہو. آج دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایپل اور گوگل اور یہ سب لوگ یہ نان پیئنگ ٹیکس ہیونس کے اندر اپنی کمپنی بناتی ہیں اور ہمیں ٹیکس نہیں ملتا. ہمیں تو پہلے سے احساس تھا کہ ہمارے یہاں بھی کون سی کیا کہتے تھے, وہ پرانی بات ہو گئی, بڑے پناما جیسے اور ان جگہوں کے اوپر وہ ٹیکس ہیونس تھیں کہ وہاں پیسہ بچا لو. تو دیر از اے جینٹلمین ہو ہیز ریٹن 2 books, تھامس پیکیٹی آن کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو ٹیکسیشن سسٹم دنیا کا ہے وہ ایلیٹسٹ ہے. یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو اگر قابو نہیں کیا تو یہ بھی سارا پیسہ ڈرین کر صرف انفارمیشن اور آئی ٹی کے اندر چلا جائے گا, تو وہ ایک ایلیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو ٹیکس لوپ ہول ہم الگ بند کریں, ٹیکسیشن کے نظام منصفانہ ہو, آپ تنگ نہ ہو. یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ یو آر ٹیکنگ پارٹ. آپ خیرات کرتے ہیں نا, یو فیل پراؤڈ کہ جی میں نے یہ خیرات. کووڈ میں آپ سب لوگوں نے خیرات کی, کسی نے آپ کو کہا تھا کہ کرو, آپ کے دلوں سے نکلی, اینڈ یو فیل پراؤڈ آف دیٹ. تو وہی کیفیت اسٹیٹ کی ایک اچھی ریاست کے اندر بننی چاہیے کہ یو فیل پراؤڈ آف پیئنگ ٹیکس, تاکہ جو ریاست اچھے کام کرے اس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ماشاء اللہ اچھا کام ہے اور چلتا رہنا چاہیے. السلام علیکم.